اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الثالث فی اختیار العلم والاستاذ والشریک والصحبات۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین کے بارے میں آغاز تھی اور جاری ہے۔ آج ہم اس کتاب کی تیسری فصل کو آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس تیسری فصل میں کچھ مفید مطالب کو طلاب علوم دینیہ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اس فصل کے در حقیقت 4 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ انسان کو کون سے علم کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، کالجز کا طالب علم ہے، دینی مدارس کا طالب علم ہے، تحصیل علم کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اسے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہایت ہی اہم سبجیکٹ ہے، علم کا انتخاب۔ اگر انسان علم کے انتخاب میں غفلت برتے، کوتاہی برتے، تو یقینی بات ہے جو اس کا مراد ہے وہ اسے نہیں ملے گا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ افراد نے میڈیکل کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر بنا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بننے کے بعد لوگوں کا علاج کرنے کی بجائے، طبابت کرنے کی بجائے وہ سیاست میں چلا جاتا ہے۔ بھئی اگر آپ نے سیاست ہی کرنا تھی تو پھر آپ نے میڈیکل کی تعلیم کیوں حاصل کی؟ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی بیماریوں کا علاج کریں۔ آپ وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں سیاست میں۔ یا ایک آدمی ہے کہ جس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے اور پھر عملی زندگی میں وہ آ کر بالفرض اس کو کوئی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا کوئی ایسا کام شروع کر دیتا ہے کہ جو اس کی تعلیم سے مناسبت نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح حوزہائے علمیہ میں پڑھنے والے طالب علم پڑھتے تو درس خارج ہیں، لیکن جا کر حکمت کی دکان کھول لیتے ہیں، جا کر وہ کوئی نہ کوئی معاشرے میں ایسا شغل انتخاب کر لیتے ہیں کہ جو ان کے رشتہ تعلیمی کے ساتھ، ان کے تعلیمی فیلڈ کے ساتھ متناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اختیار علم کے بارے میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ استاد کے انتخاب سے متعلق ہے کہ انسان کو تحصیل علم میں کس استاد کا انتخاب کرنا چاہیے اور کس سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ کیا انسان ہر شخص کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے؟ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ تیسرا موضوع جسے مرحوم خواجہ اس فصل میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ شریک کا ہے۔ انسان کو اپنی کلاس کے اندر جو افراد شریک ہو رہے ہیں، جو اس کے درس میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر ان سے ان کی دوستی ہو جاتی ہے، ان سے وہ مباحثہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، علمی ڈیبیٹ کرتا ہے۔ یہ شریک کون سے ہونے چاہیے؟ یعنی انسان اپنی کلاس میں دوستوں میں کس دوست کا انتخاب کرے۔ میری کلاس کے اندر 30، 35، 40 اسٹوڈنٹس آئے ہیں، کیا میں ان سب سے دوستی کر لوں، ان سب کے ساتھ معاشرت کروں، ان کے سب کے ساتھ علمی گفتگو کیا کروں، مباحثے کیا کروں، مناظرے کیا کروں اور اپنی علمی ارتقاء کے لیے ان کے ساتھ نشست و برخاست کرنا میرے لیے درست ہے؟ یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہر شخص کو انسان اپنا دوست نہیں بنا سکتا ہے۔ چوتھا موضوع جسے مرحوم خواجہ اس فصل میں بحث کریں گے وہ ثبات ہے۔
یعنی تحصیل علم کی میدان میں انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اگر ثبات نہیں ہوگا تو یہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم آتے ہیں ان مطالب کی طرف جنہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مطلب جسے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ علم کے انتخاب سے متعلق ہے۔ انسان کو کون سا علم حاصل کرنا چاہیے اور کون سا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اس فصل میں صرف ینبغی سے متعلق گفتگو ہے، یعنی وہ علم جسے حاصل کرنا اس انسان کے لیے، اس طالب علم کے لیے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے سزاوار ہے، یعنی مفید ہے اور لازم ہے۔ جس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے اس کے متعلق یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا علم حاصل کرے جس علم کے حاصل کرنے سے ہمارا مستقبل سیکیور ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں معاشرے میں ہوتا ہی ایسے ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میرے بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، میرے بچے نے انجینئر بننا ہے، میرے بچے نے جو ہے وہ سیاستدان بننا ہے، میرے بچے نے جو ہے وہ فلاں فیلڈ کو انتخاب کرنا ہے۔ سوال پوچھا جائے ان والدین سے کہ آپ نے اس بچے کے مستقبل کا ابھی سے فیصلہ کیوں کیا ہے، تو یہ والدین کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مستقبل سیکیور ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اسے مستقبل میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، مادی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اخلاقی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، خود مستقل ہو جائے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت اس انداز میں کریں کہ یہ معاشرے کے اندر جا کر خود اپنا مقام پیدا کر لے، خود معاشرے میں اپنے رزق کے حصول کے متعلق کسی کا محتاج نہ ہو، خود اپنا رزق خود کمائے اور خود اس پہ اپنی ذات پر اور اپنی سوچ کے مطابق اس اموال کو خرچ کرے۔ تو اس کے مستقبل کی ہمیں فکر ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا فلاں شغل کو انتخاب کرے۔ لہٰذا آپ اس سلسلے میں اگر والدین کو دیکھیں تو والدین کی سوچ معاشرے میں تغییر و تبدل کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جس زمانے میں معاشرے میں انجینئرنگ کا بہت دور ہے، اگر آدمی انجینئر بن جائے تو اس کا مستقبل سیکیور ہوگا، لہٰذا والدین کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا وہ بچے کو انجینئر بنانا ہے۔ لیکن پھر سال 2 سال بعد جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اب انجینئرنگ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، بلکہ ڈاکٹر بننا نہایت ہی اہم اقدام ہے، اور اگر ڈاکٹر بن جائے گا تو دونوں ہاتھوں سے اور دونوں پاؤں سے وہ پیسوں کو یوں اپنی طرف جمع کرے گا، جتنا ہو سکے گا وہ مریضوں کو لوٹے گا اور مریضوں سے پیسہ جمع کرے گا۔ البتہ سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں، لیکن معاشرے میں کچھ ایسے ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا والدین ایسے افراد کو دیکھ کر، سب والدین ایسے نہیں ہوتے، ایسے افراد کو دیکھ کر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ وکالت کا شعبہ بہت ہی سرگرم ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ وکیل پورے معاشرے پر بھاری ہیں، وکیل کو تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ پیشہ جس نے معاشرے میں انصاف دلانا تھا، معاشرے کے طبقات کو انصاف دلانا تھا، یہ خود معاشرے میں بے انصافی، بے عدالتی اور فساد کا باعث بنا ہوا ایک طبقہ ہے۔ سب وکیل ایسے نہیں ہیں، سب انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں تو سب وکیل بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیکن آج کل جو وکلا گردی کی ایک اصطلاح ہمارے ہاں چل رہی ہے، وہ واقعاً قابل افسوس ہے کہ وکلا کس نہج پہ جا رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ ان کا پیشہ نہایت ہی مقدس پیشہ ہے اور ان کا عمل نہایت ہی کمزور عمل ہے، نہایت ہی افسوسناک عمل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر تربیت کا فقدان ہے۔ لہٰذا اگر تربیت نہیں ہوگی تو یہی چیز جو ہے نا وہ معاشرے میں
ظاہر ہوگی۔ لہٰذا حکومتی حلقوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلیمی نصاب کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کریں کہ اگر ہمارے اسکولوں سے، کالجز سے، دینی مدارس سے ایسے ملا نکلیں گے، ایسے مولوی نکلیں گے کہ جو درندگی کا شکار ہوتے ہیں، ایسے ڈاکٹرز نکلیں گے کہ جو مریض کے لیے کسی قسم کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، اس کی قدر و قیمت کے قائل نہیں ہیں، ایسے وکلا نکلیں گے کہ جو پھر وکلا گردی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں نظر ثانی کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ اخلاقی اقدار کہ جو ان طبقات کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ لہٰذا صرف یہی نہیں کہا جا رہا کہ یہ پیشے ایسے ہیں، ہم نے دینی مدارس کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے کہ وہاں کی صورتحال بھی ابتر ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ایسے علم کا انتخاب کرنا چاہیے جس علم کے انتخاب سے اس کا مستقبل سیکیور ہو جائے، انشورنس ہو جائے کہ اگر کل کو اس کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ علم جو ہے نا، یہ اسے نجات دلائے گا، اسے مشکلات سے رہا کروائے گا۔ یہ مطلب بیان کرنے کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تمام علوم پر دیکھیں، ایسے علوم کے جو انسان کے مستقبل کو سیکیور کر سکتے ہیں، تو ان تمام علوم میں سر فہرست جو علم ہے وہ علم التوحید ہے۔ یعنی انسان کو علم توحید مضبوط کرنی چاہیے اور علم توحید سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں سب سے پہلے علم توحید حاصل کرنا چاہیے؟ چونکہ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ سب سے پہلے کتابوں میں، دینی مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، امثلہ اور شرح امثلہ، وہاں پر یہ حدیث درج ہے۔ سب سے پہلا علم جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے وہ پروردگار کی معرفت ہے، اور جب انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام امور کی باغ دوڑ خداوند متعال کے سپرد کر دے۔ اول العلم، سب سے پہلا علم، معرفت الجبار، خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ وآخر العلم تفویض الامر الیہ، آخری علم یہ ہے کہ انسان اپنے تمام امور کی باغ دوڑ خداوند متعال کے سپرد کر دے اور کہے کہ میں ایک عبد محض ہوں کہ جو اپنے مولا کی رضایت اور اجازت کے بغیر پانی تک پینے کا مختار نہیں ہے، لہٰذا جو وہ مجھے تعلیم دلوانا چاہتا ہے وہ دلوائے، میں اس کی اوپر جو ہے وہ توکل کیے ہوں۔ جس استاد کا اس نے میرے لیے انتخاب کیا ہے میں اسی کے محضر میں جا کر تحصیل علم کروں گا۔ جس مباحثی کا انتخاب اس نے میرے لیے کیا ہے میں اسی سے مباحثہ کروں گا۔ تو انسان اپنے امور کو اس کے سپرد کر دے اور اس سے مدد طلب کرے کہ وہ اسے بہترین علم کی طرف رہنمائی کرے، بہترین استاد کی طرف رہنمائی کرے، بہترین مباحثی کی طرف اور بہترین ہم کلاسی کی طرف اللہ اس کی رہنمائی کرے، تاکہ یہ تمام مل کر اس انسان کو عرشی انسان میں تبدیل کر دے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ سب سے پہلا علم علم توحید ہے، جس کی طرف کنایتاً اشارہ فرما رہے ہیں، اور خود ہم دعاؤں میں بھی اس مطلب کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ معرفت پروردگار ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے بارے میں معرفت عطا فرما، اے میرے پروردگار مجھے تو اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار مجھے تو اپنی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی، لم اعرف رسولک، جب مجھے تیری ہی معرفت نہیں ہوگی تو تیرے بھیجے ہوئے رسولوں کی طرف میری معرفت کیسے بڑھے گی، میں انہیں کیسے پہچانوں گا۔ پھر مرحلہ آگے آتا ہے توحید کی معرفت کے بعد نبوت کی معرفت۔ اللہم عرفنی رسولک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔
فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی، لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں گا، تیرے برہان اور تیری دلیل کو کیسے پہچانوں گا؟ وہ دلیل جس نے مجھے تیری طرف رہنمائی کرنی ہے، میں اس سے جاہل رہوں گا۔ پھر آگے مرحلہ بڑھتا ہے، اللہم عرفنی حجتک، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی حجت، اس کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی طرف معرفی نہ کی، اس کا مجھ سے تعارف نہ کروایا، زللت عن دینک، تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیں کس طرح سے پہلا علم جو ہے وہ توحید کی معرفت ہے، اور تمام معاملات کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ انسان خداوند متعال کی معرفت حاصل کرے۔ ہم زیادہ اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھاتے اور کتاب سے عبارت کو پڑھتے ہیں تاکہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے جو انہوں نے بیان کیا، ہم ان کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور یہ کتاب آداب المتعلمین مرحوم خواجہ کا دسترخوان ہے، تو ہم مرحوم خواجہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر مرحوم خواجہ سے سیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو الفصل الثالث فی اختیار العلم، تیسری فصل جو ہے وہ علم کے اختیار کے بارے میں ہے کہ انسان اپنے لیے انتخاب کرے، والاستاذ، اور استاد کے بارے میں ہے، یعنی فی اختیار العلم و فی اختیار الاستاذ، یعنی کس استاد کا انتخاب کرے تاکہ اس کے پاس بیٹھ کر درس پڑھے، وفی اختیار الشریک، کس ہم بحثی شخص کو اپنا دوست بنائے، کس ہم کلاسی کو اپنا دوست بنائے، اس کی شرائط کے بارے میں ہے، وفی الثبات، یعنی ثابت قدم رہنے کے بارے میں ہے کہ انسان کیسے اپنے ان تینوں مراحل میں، یعنی اختیار علم میں، اختیار استاذ میں اور اس اختیار شریک میں انسان کیسے ثابت قدم رہے۔ اسے ہم اس فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے محضر سے استفادہ کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ عم العلم، یہاں پر مرحوم کی عبارت نہیں ہے یہ عم العلم، لیکن ہم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ پہلے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی فی اختیار العلم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں ینبغی لطالب العلم ان یختار من کل علم احسن، طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے، طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے، ان یختار من کل علم احسن، کہ وہ ہر علم میں سے جو بہترین علم ہے اس کو اپنے لیے انتخاب کرے، یعنی انسان تمام علوم کی فہرست کو اپنے سامنے مد نظر رکھے اور پھر ان تمام علوم میں دیکھے کہ سب سے احسن علم کون سا ہے کہ جو اس کے مستقبل کو سیکیور کر سکتا ہے، انسان اس علم کو اپنے لیے انتخاب کرے۔ لہٰذا اس پوائنٹ کو بتانے کے بعد مرحوم خواجہ دو نکات یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلا نکتہ وما یحتاج الیہ فی امور الدینیت فی الحال، یعنی انسان جب پہلا علم انتخاب کر رہا ہے، ایسا علم انتخاب کر رہا ہے جو اس کے لیے احسن ہے، اس علم کے انتخاب کے ساتھ انسان نے ایک ایسا علم بھی انتخاب کرنا ہے کہ جو اس کو روزمرہ زندگی میں فائدہ پہنچائے۔ وما، اور ایسا علم انسان انتخاب کرے یحتاجو الیہ، کہ جس علم کی طرف اس انسان کو احتیاج ہے، ضرورت ہے، کہاں پر؟ فی امور الدینیت فی الحال، یعنی زمان حال میں، روزمرہ زندگی میں اسے جس علم کی ضرورت ہے اس علم کو حاصل کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا اگر ہم فقہا کے رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل میں بھی دیکھیں تو اس مسئلے کو باقاعدہ فتویٰ کی صورت میں بھی فقہا نے درج کیا ہے کہ روزمرہ زندگی میں وہ مسائل جو غالباً انسان کو درپیش رہتے ہیں اور انسان ان مسائل سے میں مبتلا رہتا ہے، ان مسائل کو سیکھنا انسان پر واجب ہے۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وما یحتاج الیہ فی امور الدینیت فی الحال، یعنی امور دینیہ میں ان امور کو اختیار کرے جس کی اسے حال میں ضرورت ہے، ابھی جس کی اس کو ضرورت ہے اس کو وہ اپنے لیے انتخاب کرے۔ پھر دوسرا
مطلب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کون سا علم ہو اس کے بعد، ثم ما یحتاج الیہ بالمعال، یعنی پہلے مرحلے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا علم انتخاب کرے جو علم میں سب سے ٹاپ پر ہو، علم توحید ہے وہ، اس کو انسان اپنے لیے انتخاب کرے گا جو سب سے احسن علم ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان نے ایسا علم انتخاب کرنا ہے جس کی اسے روزمرہ زندگی میں ضرورت پیش آ رہی ہے، اور وہ ہے علم فقہ۔ تیسرا علم جسے انسان نے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے وہ ہے جس کی اسے آئندہ ضرورت ہوگی، ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن آئندہ ضرورت ہوگی، وہ ہے ثم یحتاج الیہ بالمعال۔ بالمعال مد مقابل ہے فی الحال کے، یعنی فی الحال ابھی، اور بالمعال جو آگے اس کو درپیش آئے گا، اس علم کو سیکھنا اس کے لیے بھی ضروری ہے، چونکہ آئندہ اس کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے۔ پھر یہاں پر ان یختارا کہ پہ عطف کریں گے، واو عاطفہ ہے، وَيُقَدِّمَ عِلْمَ التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى بِالدَّلِيلِ۔ یہاں پر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو پہلے عبارت بیان کی ہے مرحوم نے کہ يَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَخْتَارَ مِن كُلِّ عِلْمٍ أَحْسَنُ، سب سے احسن علم انسان انتخاب کرے، اس کی طرف بیان کر رہے ہیں کہ وہ احسن علم جسے انسان نے سب سے پہلے لینا ہے وہ ظاہر ہے سب سے پہلے مقدم ہوگا، اور وہ علم توحید ہے۔ لہٰذا واو کا عطف جو ہے وہ ان یختارا کے اوپر ہے کہ انسان کس علم کا اختیار کرے، یعنی ينبغي لطالب العلم ان يختار من كل علم احسن، یہاں پر اس کا ان یختارا کے اوپر عطف ہوگا تو نتیجہ عبارت ایسے کا بنے گا وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يُقَدِّمَ عِلْمَ التَّوْحِيدِ، یعنی طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے کہ وہ علم توحید کو باقی علوم کے اوپر مقدم کرے، اور وَمَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى، علم توحید اور علم معرفت پروردگار کو تمام امور پر مقدم کرے۔ اور یہ علم توحید اور علم معرفت پروردگار جو انسان حاصل کر رہا ہے اسے بالدلیل، یعنی دلیل کے ساتھ انسان حاصل کرے، بغیر دلیل کے انسان حاصل نہ کرے۔ اور فقہاء نے بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصول دین میں جن میں سب سے پہلی اصل جو ہے وہ توحید ہے، اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان خود اجتہاد کرے، اور اس کا اجتہاد ضروری نہیں ہے وہ اجتہاد ہو جو حوزہ علمیہ میں ہوتا ہے، جس میں نہایت دقت عقلی، دقت فقہی اور دقت علمی مد نظر ہوتی ہے۔ نہیں، وہ عام روٹین کے مطابق، عام معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کے مطابق بھی وہ دلیل سے مسائل کو اخذ کر سکتا ہے۔ جیسے ایک وہ مطلب نقل ہوتا ہے علیکم بدین العجائز، یعنی تم بوڑھی خواتین کے دین پر قائم رہو۔ وہ کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے اصول دین پر جب توحید قائم کرتا ہے تو یہی عجوزہ بوڑھی خواتین نے جو دلائل قائم کیے ہوتے ہیں انہی دلائل سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بوڑھی خواتین نے جو کچھ کہہ دیا آپ اس کو اپنے لیے حجت تلقی کریں اور اسی پر قدم رکھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں دیکھیں کہ انہوں نے برہان کیسے قائم کیا ہے۔ وہ خاتون ایک چرخہ کاٹ رہی ہے، اس سے آ کر پوچھا کہ بھئی تم نے اپنے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو سوال سننے کے بعد اس نے اپنا چرخہ روک دیا۔ ظاہر ہے وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، دھاگا بنا رہی تھی، وہ دھاگا بن رہا تھا، جب اس نے روک دیا تو وہ مشین رک گئی۔ تو کہا دیکھو اس کو میں چلا رہی تھی تو یہ چل رہا تھا اور یہ دھاگا بنا رہا تھا، میں نے ہاتھ کھینچا ہے تو یہ رک گیا، یہ میرے ہلائے بغیر نہیں ہل سکتا اور دھاگا نہیں بنا سکتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو بغیر چلانے والے کے کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ یہ اس بوڑھی خاتون کا توحید کے اوپر برہان ہے اور نہایت ہی دقیق برہان ہے، بالکل درست برہان ہے۔ لہٰذا طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے، چاہے اگر وہ یونیورسٹیز کا ہے، حوزہ علمیہ کا طالب نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے علم توحید کو قائم کرے، اور علم توحید کو سیکھنے کے لیے اسے دینی مدارس کی طرف ضروری نہیں رجوع کرے، بلکہ دیکھیں معاشرے میں لوگوں نے کیسے دلائل قائم کیے ہیں توحید پر، نبوت پر، امامت پر، معاد پر، عدل پر، اسی کے مطابق جو ہے نا یہ اپنے لیے دلیل کا انتخاب کرے۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں مرحوم خواجہ وَيُقَدِّمَ عِلْمَ التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى بِالدَّلِيلِ، تمام علوم میں یعنی احسن علوم میں جو علم ہے
ان میں مقدم کرے گا علم توحید کو، معرفت پروردگار کو، اور پھر اس علم توحید اور معرفت پروردگار کو دلیل کے ساتھ سیکھے گا، بغیر دلیل کے نہیں سیکھے گا۔ پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَيَخْتَارَ الْعَتِيقَ دُونَ الْمُحْدِثَاتِ، یعنی طالب علم اپنے لیے جو علم توحید کو سیکھے گا، معرفت پروردگار کو سیکھے گا، دلیل کے ساتھ سیکھے گا، اب اس کے بعد جب یہ آ رہا ہے دوسرے علوم کی طرف تو وَيَخْتَارَ الْعَتِيقَ، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ قدیمی علوم کو سیکھے۔ کیوں؟ چونکہ قدیمی علوم پختہ ہو چکے ہیں، قدیمی علوم پر علماء نے اس قدر کام کیا ہے، اس قدر محنتیں کی ہیں دانشمندوں نے، علماء نے، افراد نے، تو ان قدیمی علوم کی طرف توجہ کرے اور دیکھے کہ یہ محنت شدہ کام ہے، اس کے اوپر پہلے سے پریکٹس ہو چکی ہے، پہلے سے اس سے علماء نے نتائج لیے ہیں، لہٰذا پہلے عتیق کو انتخاب کرے، اس قدیمی کو انتخاب کرے اور قدیمی پر چلے، دون المحدثات، جدید کی طرف نہ آئے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ابھی ابھی تازہ مارکیٹ کے اندر علم آیا ہے، اس علم کے متعلق زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہے، زیادہ اس پر تجربات نہیں ہوئے ہیں، زیادہ اس پر بحث نہیں ہوئی ہے، زیادہ خون جگر نہیں بہایا اس پر افراد نے، لہٰذا اس کو ابھی رہنے دیا جائے۔ جس کے لیے علماء نے راتوں بیدار رہ کر محنتیں کی ہیں، اس علم کو انتخاب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا قالو، یہ ایک جملہ ہے جو حدیث نہیں ہے لیکن قول ہے، اور قول معروف جو ہے وہ بطور استشہاد، بطور دلیل پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں، اور وہ کہ علیکم بالعتیق وإیاکم والمحدثات۔ معروف جملہ ہے کہ علیکم بالعتیق، یعنی آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ عتیق یعنی قدیمی چیز کو اپنے لیے اخذ کریں، وإیاکم والمحدثات، اور پرہیز کریں کس سے؟ ان جدید چیزوں سے، محدثات سے پرہیز کریں۔ وَيَخْتَارَ الْمُتُونَ كَمَا قِيلَ، اور آپ کے لیے سزاوار ہے کہ آپ متن کا انتخاب کریں اور متن کے علاوہ کسی چیز کو اپنی زندگی میں اہمیت نہ دیں۔ لہذا كَمَا قِيلَ، جیسا کہ کہا گیا ہے، علیکم بالمتون لا بالحواشی، کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی فن میں اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس کا متن دیکھیں، متن کو آپ اپنے لیے انتخاب کریں، متن کو پڑھیں، حاشیوں میں نہ جائیں، یعنی وہ چیز جو نیچے حاشیے میں نیچے جو لکھی جاتی ہے یا کتاب کے سائٹ پہ بطور حاشیہ لکھی جاتی ہے، یہ ایک وضاحت ہوتی ہے جو اسی مطلب سے متعلق ہے جو اس کتاب کے اندر دیا ہوا ہے۔ بسا اوقات حاشیہ لگانے والے نے اس وضاحت کو اس قدر طول و تفصیل کے ساتھ تحریر کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھنے چلا جائے تو پھر اصل متن سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور اصل متن اس کے لیے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے سزاوار یہ ہے کہ آپ اصلی متن کا اپنے لیے انتخاب کریں اور اسی اصلی متن کو آپ پڑھیں اور اسی متن کو پڑھ کے آپ کمال تک پہنچے، لہٰذا حواشی کی طرف نہ جائیں۔ لہٰذا جتنے بھی بزرگان ہیں ان کی سیرت یہی رہی ہے، اور ہم بھی یہی تاکید کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ کی کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ متن پر توجہ دیں، حواشی پر توجہ نہ دیں۔ اور بس اوقات طالب علم بھی اس غفلت میں مبتلا رہتے ہیں اور بعض اساتید بھی اس غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ استاد بھی ابھی پختہ نہیں ہوئے ہیں۔ ایک ابتدائی کتاب ہے، مثلا نحو مقدماتی ہے، مثلا صرف مقدماتی ہے، اس میں آپ صرف میں شرح نظام کی بحثیں کر رہے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ اوپر کی بحثیں کر رہے ہیں جو اس طالب علم کے دماغ میں ہی نہیں بیٹھ رہی ہیں، اوپر سے گزرتی جا رہی ہیں اور اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، اور پھر وہ طالب علم بعد میں شکوہ کرے گا کہ استاد پتہ نہیں کہاں سے بیان کر رہے تھے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ کیوں سمجھ نہیں آئی ہے؟ اس کی واضح دلیل ہے کہ استاد آپ کو متن سے باہر اس قدر لے گیا ہے کہ جو آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہاں، اگر متن سے باہر آپ کو استاد کوئی دلیل دے رہا ہے، کوئی مطلب بیان کر رہا ہے جو اسی متن کو سمجھنے میں مفید واقعہ ہو رہا ہے، تو آپ کو توجہ کرنی چاہیے استاد کے بیان کی طرف، یا اس کو تحریر کر لیں کہ وہ کیا آپ کے لیے بیان کر رہا ہے، اور بعد میں مباحثے کے اندر اس کا تکرار کریں تاکہ وہ بات آپ کے لیے پختہ ہو جائے۔ تو یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو ایک مرتبہ تکرار کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں تاکہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔
ارشاد ہو رہا ہے الفصل الثالث فی اختیار العلم والاستاذ والشریک والصبات، پہلی فصل جو ہے وہ علم کے انتخاب کے بارے میں ہے، استاد کے انتخاب کے بارے میں ہے، مباحثی کے انتخاب کے بارے میں ہے، اور ثابت قدم رہنے کے بارے میں ہے۔ عمل علم، پہلی چیز جو علم کے بارے میں ہے، یہ مصنف کی عبارت نہیں ہے، میرا اپنا جملہ ہے، یہاں سے مصنف کی عبارت ہے ینبغی لطالب العلم ان یختار من کل علم احسن، طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے کہ وہ ایسے علم کا انتخاب کرے جو سب سے بہترین ہو۔ پھر دوسرے مرحلے میں وما یحتاج الیہ فی الامور الدینیۃ فی الحال، اور امور دینیہ میں جو اس کے روزمرہ زندگی کے مبتلا بے مسائل ہیں، جن کی ان کو روزمرہ زندگی میں ضرورت رہتی ہے، اس کا دوسرے مرحلے میں انتخاب کرے۔ ثم ما یحتاج الیہ بالمعال، اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ایسے علم کا انتخاب کرے جس کی اسے مستقبل میں ضرورت پیش آئے گی اور اس کا مستقبل اس کے ذریعے سے سیکیور ہو جائے گا۔ بس سب سے پہلے علم توحید ہے، اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ اس کی روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں، اور تیسرے مرحلے پر وہ چیز جو اسے مستقبل میں پیش آنی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہاں پر عطف ہم نے عرض کیا تھا وَيُقَدِّمَ عِلْمَ التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى بِالدَّلِيلِ، اور تمام علوم کو سیکھنے سے پہلے مقدم کرے علم توحید کو، یعنی معرفت باری تعالیٰ کو، اور معرفت باری تعالیٰ کو اور علم توحید کو دلیل سے حاصل کرے۔ ہم نے حدیث نقل کی اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا ہے، وآخر الامر تفویض الامر الیہ، یعنی آخر العلم، آخری علم کیا ہے؟ تفویض الامر الیہ، اپنے امور کو اس کے سپرد کر دینا ہے۔ اور دلیل ہم نے عرض کیا کہ دلیل علمی اور دقت عقلی لازم نہیں ہے، بلکہ جو اس کو اس کے مراد تک پہنچا دے، جیسے وہ بوڑھی خاتون نے اس چرخے کو کاٹنا روک دیا اور کہا کہ یہ میرے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ کائنات کیسے خدا کے چلائے بغیر چل سکتی ہے؟ لہٰذا اس کے لیے ایک منظم کا ہونا ضروری ہے جو اس کے نظم و نسق کو برقرار رکھے۔ وَيَخْتَارَ الْعَتِيقَ دُونَ الْمُحْدَثَاتِ، اور علم جب انسان پڑھ رہا ہے تو پرانا اور قدیمی علم، یعنی ظاہراً بات اس میں وہی کتابوں پہ آ جائے گی کہ اگر انسان علم توحید پڑھ رہا ہے تو علم توحید میں جو کتاب سب سے پہلے لکھی گئی ہے، جس پہ زیادہ محنت ہوئی ہے، اس کتاب کو اٹھائے، اس کو پڑھے۔ جو آج کسی جدید مصنف نے لکھی ہے اس پہ کام ابھی زیادہ نہیں ہوا ہے، بزرگ علماء نے بہت محنتیں کی ہیں، راتوں بیدار رہے ہیں، خون جگر بہایا ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو جدید کو چھوڑ دے۔ پھر فرما رہے ہیں علیکم بالعتیق وایاکم والمحدثات، کے جدید کی طرف آئیں اور محدثات سے کیا کریں؟ پرہیز کریں۔ پھر اس کے بعد وَيَخْتَارَ الْمُتُونَ كَمَا قِيلَ، اور متن کا اپنے لیے انتخاب کرے، حواشی کا انتخاب نہ کرے، جیسے کہ یہ معروف جملہ نقل ہوا ہے بزرگ علماء سے، اور وہ کہتے تھے کہ علیکم بالمتون لا بالحواشی، کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتابوں کے متن کو پڑھا کریں، حواشی جات میں زیادہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہیں پر آج کی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اما الاستاذ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔